تعالیٰ عنہ کی بیٹی جناب حضرت حفصہ وہ بیوہ ہو گئی نا، جب پہلا خامند ان کا فوت ہو گیا تو جناب فاروق اعظم کو بڑی پریشانی پڑی، میری بیٹی ہے بیوہ ہو گئی ہے، اب اس کا آگے کوئی رشتہ تلاش کروں، ہر باپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں، کوئی میری بچی کا رشتہ لے لے۔ تو ان کے دل میں پتہ کیا خیال ہے، کیوں نہ میں عثمان سے بات کروں، عثمان کے گھر میں جائے گی میری بچی خوش رہے گی، وہ مالدار بھی ہیں، شرم و حیا والے بھی ہیں، اور بڑے ملنسار بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، مونس بھی ہیں۔ جناب عثمان کے پاس گئے جناب فاروق اعظم اور فرمایا عثمان اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں۔ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے ذرا سمجھنے کا سوچنے کا موقع دیجئے، میں اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ لوں، کیا میں ایک اور نکاح افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ شادی تو پہلے بھی آپ کی ہو چکی تھی، آپ کے نکاح میں حضور کی بیٹی تھی۔ تو 2 دن کے بعد جناب عثمان ملے، جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے عثمان سے پوچھا عثمان بتائیں کیا فیصلہ ہوا۔ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ بھی اے عمر دیکھیے میں نے بڑا غور کیا ہے، میں نکاح کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور شادی میں نہیں ابھی کر سکتا۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا بڑا دل ٹوٹا، خیر میں نے آگے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر میرا دل گیا جناب ابو بکر صدیق کی طرف۔ میں نے کہا کیوں نہ ابو بکر سے پوچھوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے جناب ابو بکر سے جا کے بات کی، ابو بکر اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ جناب ابو بکر نے نہ ہاں کہا نہ کہا، اتنا بھی نہیں کہا کہ 2 دن دے دیں، 4 دن دے دیں، ہفتہ دے دیں، نہ وقت ہی نہیں، خاموش رہے، کوئی بات ہی نہیں کی۔ فرماتے ہیں اس بات کا میرے اوپر زیادہ گہرا اثر ہوا کہ یار کوئی تو جواب دے دو مجھے، اتنا ہی کہہ دو کہ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد آپ کو جواب دے دوں گا۔ آپ تو فرمائے کچھ نہیں۔ جب تک جناب صدیق اکبر جواب نہیں دیں گے میں آگے کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، ان سے پہلے پتہ تو لگے یہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب کو نہیں دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آ گیا، عمر اگر تم اجازت دو تمہاری بیٹی سے میں نکاح کروں۔ سبحان اللہ، کہو بھائی سبحان اللہ۔ جناب فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے، کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر کیا چاہیے تھا۔ فوری طور پہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم ہی بردی، حضور مجھے بھی رشتہ قبول ہے، میری بچی کو بھی قبول ہے، یہ نکاح ہم آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کا۔ تو یہ خبر جناب ابو بکر صدیق کو پہنچی، توجہ بھائی معاف کیجئے، جناب ابو بکر صدیق کو یہ خبر پہنچی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آئے جناب فاروق اعظم کے پاس اور بڑا مسکرا رہے تھے۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جناب آپ مسکرا رہے ہیں، تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے عمر لگتا ہے تو مجھ سے ناراض ہو گیا۔ عرض کیا جناب وہ ناراضگی والی تو بات تھی، آپ تو کچھ جواب ہی نہیں مجھے دیا، میں تو پریشان ہو گیا، میں بیٹی والا جو ہوں، میں بیٹی کا باپ ہوں، میں پریشان ہو گیا تھا، آپ جواب تو دیتے مجھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہہ دیتا ہاں تو بات تب بھی ٹھیک نہیں تھی، اور اگر میں کہہ دیتا نہ مجھے خطرہ تھا تم کہیں اور جا کے لوگوں سے رشتے کی بات کرنا شروع کر دو گے، اور مجھے پتا تھا، میں نے اس لیے نہ ہاں کہا نہ کہا کیونکہ میرے ساتھ 2 دن پہلے رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ ابو بکر میرا دل کرتا ہے عمر کی پریشانی دور کر دوں، اس کی بیٹی سے میں خود نکاح کر دوں، عمر کی پریشانی دور کر دوں۔ عمر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے نا، تو عمر کی ٹینشن دور کر دیتے ہیں، میں نکاح کر لیتا ہوں، کیونکہ حضور نے مجھ سے راز کی بات کہی تھی اور میں یہ راز تجھے بتا بھی نہیں سکتا تھا جب تک حضور مناسب نہ فرماتے۔ حضور نے جب تک خود نہیں فرمایا، میری ڈیوٹی یہ تھی کہ تجھے کسی اور کے در پہ جانے بھی نہ دوں، تجھے لٹکائے رکھوں میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تجھے پیغام نکاح بھیج دیا، شادی ہو گئی، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ جناب فاروق اعظم کہتے پھر دیکھو نا رازدار ہو، اب حضور نے تم سے راز کی بات کہی تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی نے جناب فاروق اعظم کی بیٹی سے شادی کر کے جناب فاروق اعظم کو اپنا سسر ہی نہیں بنایا بلکہ ساری امت کا نانا بھی بنایا، ساری امت کا، اور پھر سے بولو بھائی نانا بھی بنایا نا۔ نانا نہیں ہو گیا، جب آپ کی بیٹی مومنوں کی ماں ہے تو ماں کا ابو کیا لگا؟ نانا۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی بندے نے کہا جی آپ ابو بکر کی برائی کیوں نہیں کرتے، آپ ابو بکر کو برا کیوں نہیں کہتے، عمر کی برائی کیوں نہیں کرتے؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، فرمایا سنو ابو بکر میرے دورے نانا لگتے ہیں، دورے نانا،
تو کیا کوئی شخص اپنے نانے کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ اور رہ گئے فاروق اعظم، تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے سینے میں ابو بکر اور عمر کی محبت نہ ہو۔ امام جعفر صادق سے تو یہ بھی جملہ مروی ہے، امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے سن لو، مجھے رسول اللہ کی قیامت کے دن شفاعت نصیب نہ ہو اگر میرے دل میں ابو بکر اور عمر کے بارے میں محبت نہ ہو تو۔ سبحان اللہ، محبت نہ ہو تو جناب یاد رکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر کرنے سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے لگے۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مولا علی فرمایا کرتے تھے اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو فرمایا ذکر شروع ہی عمر بن خطاب کے ذکر سے کیا کرو، عمر کا ذکر کیا کرو۔ امی عائشہ فرمایا کرتی جس مجلس میں عمر کا ذکر نہ کیا جائے اور رسول اللہ پہ درود نہ بھیجا جائے وہ مجلس برکت سے خالی ہوتی ہے، اس بندے کو کوئی بھی نیکی اور ثواب نہیں ملتا جس مجلس میں حضور پہ درود نہ پڑھا جائے یا عمر بن خطاب کا ذکر نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو خطیب ممبر پہ بیٹھے جمعے کے دن اور خطبہ پڑھنا شروع کرے اور اس کے خطبے میں خلفاء راشدین چاروں بزرگوں کا ذکر نہ آئے، اس خطیب کو ممبر سے اتار دو، وہ ممبر کے بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان بزرگوں کا ذکر کرنا خطبے کا حسن ہے، خطبے کا حسن ہے۔ جب دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا اس میں چاروں بزرگوں کا ذکر آتا ہے۔ تو میرے بھائی بڑی فضیلت ہے ان بزرگوں کی، بڑی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم کو فرمایا امامتی عمر، عمر میرے سر کا امامہ ہے۔ تو جس نے جناب فاروق اعظم کی برائی کی اس نے حضور کے لباس کو گالی دی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے ابو بکر اور عمر سے محبت رکھی یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا یہ اس بندے کے کفر کی علامت ہے، وہ بندہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان قبول نہیں۔ بلکہ یہ تو شیعہ کی کتاب رجال کشف میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ اور مولا علی فرمایا کرتے تھے جو بندہ میری محبت کی باتیں کرے، میرا بڑا نام لے، دن رات میرا ذکر کرے، لیکن میرے یاروں کا ذکر نہ کرے، فرمایا میرا ذکر بھی اس بندے کو فائدہ نہیں دینے والا، میرا ذکر اسی بندے کے لیے فائدہ ہے، اسی بندے کے لیے کارآمد ہے دنیا میں بھی آخرت میں جو میرے ساتھ میرے یاروں کا بھی ذکر کیا، میرے ساتھ میرے بولو بھائی یاروں کا بھی ذکر کیا۔ ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ تو آپ کو بات کا پتہ ہی ہوگا نا، لیکن آخری نتیجہ اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی لین دین کے مسئلے پر۔ یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب منافق جھوٹا تھا نا، منافق کو پتا تھا میں ظالم ہوں، اس نے کہا نہیں محمد کے پاس کیوں جانا ہے، چل تمہارے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودی تمہارا بڑا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی بڑا حیران ہوا، کہتا کلمہ تو اس نبی کا پڑھتا
ہیں اور اس کو ثالث نہیں مانتا، حاکم نہیں مانتا، اس کے پاس نہیں جا رہا، تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا اپنے نبی کا کلمہ گو ہے؟ پھر وہ جب ڈھیٹ ہو گیا نہ پریشان ہو گیا تو کہتا چل ٹھیک ہے پھر آجا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یہودی بھی اور منافق بھی، حضور کو جا کے ساری بات بتائی، حضور یہ مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو باہر نکلے منافق، کہتے ہیں مجھے فیصلہ منظور نہیں، تو چل عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کو پتا تھا عمر فاروق یہودیوں کے بڑے خلاف ہے، اس کو یہ پتا تھا کہ عمر فاروق یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، لیکن اس کو شاید یہ نہیں اندازہ تھا کہ رسول اللہ کی کوئی توہین کرے تو عمر بن خطاب اس کے زیادہ خلاف ہے۔ وہ بندہ لے کے تو جناب فاروق اعظم کے پاس آ گیا، تو کہتا ہے جناب یہ اس بندہ یہ یہودی ہے اور میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، آپ ہمارا یہ فیصلہ کر دیں۔ یہودی کہتا ہے حضرت جی فیصلہ بعد جو کرے جی پہلے سن لو گل کی ہوئی ہے، اے حالی ہنے ہنے تواڈے نبی کول ہو کے آئے ہیں اسی، تے تواڈے نبی نے فیصلہ میرے حق اندر کیتا ہے، اور یہ باہر نکل کے کہتا تھا مجھے اپنے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، چلو عمر کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ بات منافق نے بھی سر لا دیا، کہا ویل لو جناب میں تواڈے کو لے کے آیا ہوں۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا اچھا حضور کے پاس گئے تھے؟ کہتا جی ہاں جی گیا سا، لیکن میں وہ مطمئن نہیں ہوا، میں کہ عمر کو چلنے ہیں۔ آپ نے کھلو میں تیرا فیصلہ کرنا۔ آپ اندر گئے تلوار لے کر آئے، منافق کی وحی پہ گردن اڑا دی۔ فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کے لیے عمر کی تلوار کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ خبر جب منافق کے رشتہ داروں کو پہنچی، وہ آگے حضور کے پاس، کہتے ہیں جی ہمیں قصاص چاہیے، عمر کو قتل کرنا ہے، ہم نے قتل کے بدلے قتل، آپ اللہ کے نبی فیصلہ کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے، اب عمر بن خطاب نہیں بلکہ وہ فاروق اعظم بن گیا۔ فاروق کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے کو۔ تو حدیث میں لکھا ہے کہ جناب فاروق اعظم کو اسی دن سے یہ لقب مل گیا تھا فاروق، کیونکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر دینے والے شخص۔ جناب فاروق اعظم کا ذکر سنیں ذرا، یہ بھی توجہ سے سنیں۔ جناب فاروق اعظم کا تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، آسمانوں پہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ جناب جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں تو جناب عمر فاروق کی شان بیان کی، حضور بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا عمر کی شان، آسمان والوں میں عمر کا کیا تعارف ہے؟ عرض کیا حضور زمین میں آپ لوگ اسے عمر کہتے ہیں، ہم آسمانوں میں فاروق ہی کہتے ہیں۔ جس دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہے حق اور باطل میں تمیز ہو گئی تھی، مشرک ڈر گئے تھے اور مسلمان ڈٹ گئے تھے حق کے اوپر، ہم تو اسی دن سے عمر کو فاروق کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور حضور انجیل میں عمر کا نام کافی ہے، کیا ہے بولو؟ کافی۔ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے جس نے ابھی تیری پیروی کیا وہ بھی تجھے کافی ہے۔ حضور انجیل میں عمر کا نام کافی لکھا ہوا ہے اور تورات میں اس کا نام لکھا ہے منطق الحق، حق کہنے والا۔ جتنا مرضی کڑوا ہو یہ حق بات ہی کہتا ہے، حق بات ہی کہتا ہے، عمر حق بات ہی کہتا ہے۔ جتنا مرضی کڑوا مسئلہ ہو عمر حق بات کہہ دیتا ہے اور منہ پر سنا دیا کرتا ہے، عمر نہیں ڈرتا کسی سے۔ سبحان اللہ۔ جناب فاروق اعظم کے کیا کہنے، میں کس شان کو چھیڑوں۔ جناب جبریل سے حضور نے پوچھا عمر کی شان سناؤ۔ جبریل کہتے ہیں حضور اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہوئی اتنی دیر تک آپ کے پاس بیٹھا آپ کو عمر کے فضائل سناتا رہوں تو حضور یہ عمر ختم ہو جائے لیکن عمر کی فضیلتیں ختم نہ ہو۔ اور اس کے اوپر سن لیجئے عمر کتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، عمر کتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود عمر کی ساری فضیلتیں ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ کہو سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کتنا خوش نصیب ہے عمر بھی اور ابو بکر بھی۔ فرمایا یہ میرے دونوں پہلو میں لیٹیں گے اور میرے قبر کے ساتھ جناب عیسیٰ کی بھی قبر بنے گی۔ میری قبر اور جناب عیسیٰ کی قبر کے درمیان میں ابو بکر اور عمر کی قبریں ہوں گی۔ فرمایا جب میدان حشر میں ہم لوگ نکلیں گے نا تو ایک طرف میں ایک طرف عیسیٰ، درمیان میں ابو بکر اور عمر، ہم باہوں میں باہیں ڈالے نکلیں گے اپنی قبروں سے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش کے سامنے ہم پیش ہو جائیں گے. فرمایا عمر سب سے پہلا وہ بندہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. عمر سے پہلے کسی کے بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں دیا جائے گا. سارے مومنوں کو نامہ اعمال بعد میں سب سے پہلے عمر کو دیا جائے گا. اور عمر ہی وہ شخص ہے کہ رب تعالیٰ سب سے پہلے نبیوں کے بعد جس کو اپنا دیدار کروائے گا عمر بن خطاب ہوگا. اور فرمایا عمر ہی وہ پہلا بندہ ہے جس سے رب تعالیٰ سب سے پہلے ملاقات فرمائے گا, جس سے سب سے پہلے رب تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا, جس کو سب سے پہلے رب تعالیٰ سلام فرمائے گا, اور جس کو میری ساری امت میں سب سے پہلے عمر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے گا. عمر کی تو عظمتیں بڑی ہیں, عمر تو شان ہے ہماری. قسمت والے ہو سنیوں سن لو, قسمت والے ہو کیونکہ آپ لوگوں کے سر پہ ابو بکر کا سایہ بھی ہے, عمر کا سایہ بھی ہے, عثمان کا سایہ بھی ہے, حیدر کرار کا سایہ بھی ہے, حسنین کریمین کا سایہ بھی ہے, حضور کے سارے اہل بیت کا سایہ بھی ہے, اور حضور کے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کا سایہ بھی ہے. ہم سنی ہیں, ایک بھی صحابی سے بغض نہیں رکھتے, حضور کی آل میں سے کسی ایک بھی شخص سے ہم نفرت نہیں کرتے. ہمارے سر پر تو بابے بڑے ہیں, سائیں بڑے ہیں. قیامت کے دن کسی نہ کسی کی نگاہ تو ہم پہ پاڑی جائے گی کہ نہیں؟ بولو بھائی, اے اونوں بھی پھڑو, اونوں بھی لے آؤ, اونوں بھی لے آؤ, اے سارے جنت چ پاؤ. اے ساڈے اپنے بندے ہیں, اے ساڈے اپنے بندے ہیں. اور یار میں ہر بار کہہ رہا ہوں آخری ہے, آخری آخری ہے, پتہ نہیں کیوں یاد آ جاتی ہیں اور بھی سنائے جا رہا ہوں. لو بھی اب تو آخری ہے, ڈیفینیٹلی آخری ہے. اللہ معاف کرے میرے یہ جو زبان کی بار بار آخری نکل رہا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب تو ڈیفینیٹلی آخری ہے بھائی. امام حسین کی ایک حدیث سناؤں گا اور اس کے بعد بس بات ختم کر دیں گے. امام علی مقام شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے, وہ سنیں. اور یہ حدیث دلوں میں باندھ کر, دلوں میں نقش کر کے جانا یہاں سے. میں وعدہ کرتا ہوں آپ یہ حدیث نہ بھولیں, میں وعدہ کرتا ہوں قبر کی دیواروں تک انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان سلامت رہے گا. میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کی برکت سے ہمیں اللہ بد مذہبوں کے فتنے سے بچا کے رکھے گا. حدیث سنیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا جو بندہ اس امت کے بڑے بزرگوں کو بھونکتا ہے, بکواس کرتا ہے, جب وہ مرتا ہے اس کی قبر میں اس کے جسم پر اللہ ایسے کیڑے مسلط فرماتا ہے, کیڑے, وہ کیڑے اس کے جسم کو اندر سے چیرتے ہیں. جسم تو چند دنوں میں گل سڑ جاتا ہے, اس کا چیر پھاڑ کر دیتے ہیں اس کیڑے, لیکن کہ فرمایا اس کا درد جو ہے وہ قیامت تک اس روح کو رہتا ہے, اور ایسے ہی رہتا ہے جیسے ابھی بھی کیڑے اسے چیر رہے ہیں. وہ روح چیختی ہے, چلاتی ہے, قیامت تک فرمایا یہ اس کو کیڑے کے درد کا احساس ہوتا رہے گا جیسے ابھی تازہ تازہ ہوا. فرمایا لیکن جو لوگ دنیا میں اس امت کے بڑے بزرگوں کا دفاع کرتے رہے, ان کی شانوں عظمتوں کا دفاع کرتے رہے, اس امت کے بڑے بزرگوں, فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو یہ جو بعد والے ہیں جب یہ آئیں گے نا اللہ کے عرش کے قریب, تو رب کے عرش کے نیچے وہ بڑے بزرگ اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. اور جنہ کا دفاع کیتا جائے, یہ آج کا پروگرام کس کی شان میں ہے؟ جناب فاروق اعظم کی شان میں ہے نا. تو دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, سننے والے بھی دفاع کر رہے ہیں, بولنے والا بھی کر رہا ہے, سارے مل کے کر رہے ہیں نا. تو قیامت کا دن ہوگا, حضور نے فرمایا کہ جو پہلے بزرگ ہوں گے وہ وہاں ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے. بعد والے آئیں گے نا سامنے, تو وہ آپس میں کہیں گے اے ویکھو آپ بچے ویکھن رہے ہو, اے ویکھو انہاں دے شکلاں ویکھو, صورتاں ویکھو, اے او بندے نے, بچے نے, ساڈیاں اولاداں نے جڑا ساڈا دفاع کردے ہوندے سن. وہ اپنے ممبروں سے اتریں گے, حدیث کا لفظ سنیں, وہ اپنے ممبروں سے نیچے اتریں گے, آگے بڑھ کے ان سب کو اپنے سینے سے لگائیں گے, سلام کریں گے, اور فرمایا ان کے ماتھے کو بوسا دیں گے, اور رب سے شفاعت کروا کے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. حدیث نہ بھولیا جے, بڑی بڑی قیمتی انمول حدیث تو میں سنائی ہے. ہاں جی, جڑے بھونکتے نے صحابہ نو, اس امت کے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں,
یہ امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ امام حسین فرماتے حضور نے فرمایا اس کی قبر میں اس کے جسم پر قلعے مسلط کیے جائیں گے، درد کا احساس قیامت تک رہے گا، لیکن جو دنیا میں ان بڑے بزرگوں کا دفاع کرتا رہا، ان کی عظمتیں بیان کرتا رہا، ان کی شانیں بیان کرتا رہا اور لوگوں کو ان کی بے ادبی سے روکتا رہا، میدان حشر میں یہ بڑے بزرگ آگے بڑھ کے گلے سے بھی لگائیں گے، سلام بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے اور ماتھے کو بوسہ دے کے رب سے شفاعت کروا کے جنت میں بھی لے جائیں گے۔ پھر تو ستہ خیرہ جناب، اور حضور نے فرمایا الرجل ما من احبا، کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ سنیو، تمہارا خاتمہ ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ، ابو سفیان کے ساتھ، رسول اللہ کے سارے اہل بیت کے ساتھ اور رسول اللہ کے سارے صحابہ کے ساتھ۔ وما علینا کر دو دعا، کر دو بھائی آپ کا۔